عرب کے کسی شہر میں ایک علی نامی بہت امیر اور پرہیزگار آدمی رہا کرتا تھا۔ ایک دن رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شخص کا پتہ ہے جو ملک ریاض میں رہتا ہے، تم اس کو مکہ لے جاؤ اور عمرہ کراؤ۔ صبح اٹھ کر اس نے سوچا کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے۔ خیر اگلے دن پھر اس نے یہی خواب دیکھا اور لگاتار جب وہ 3 دن تک یہی خواب دیکھتا رہا تو محلے کی مسجد گیا اور وہاں کے مولوی صاحب سے رجوع کیا۔ انہوں نے کہا تم اس آدمی سے رابطہ کرو اور تم سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ بجا لاؤ۔ دوسرے دن صبح علی نے اٹھ کر اس آدمی سے رابطہ کیا اور اس آدمی کو ملنے کے لیے بلایا۔ جب وہ آدمی آیا تو علی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو کوئی غیر معمولی آدمی نہیں بلکہ شکل سے ہی کردار کا اچھا نظر نہیں آتا۔ اس نے سارا ماجرا اسے سنایا اور کہا کہ جیسا کہ مجھے حکم ملا ہے میں تم کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی یہ ساری کہانی سن کر بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ بھائی تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو کبھی 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھا، بھلا میرے لیے یہ کیوں حکم ملے گا؟ مگر علی بضد رہا کہ وہ اسے عمرہ کرانا چاہتا ہے۔ آخر کار وہ آدمی راضی ہو گیا اور کہا کہ بس میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے عمرہ کرانے کے بعد میرے گھر واپس پہنچا دو گے۔ علی نے حامی بھر لی۔ پھر طے شدہ پروگرام کے تحت وہ دونوں مکہ مکرمہ گئے، احرام باندھا، عمرہ بجا لائے۔ جب عمرہ مکمل ہو گیا تو اس شخص نے علی سے کہا کیا میں کچھ دیر حرم میں گزار سکتا ہوں؟ علی کو بڑا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اپنی دعائیں پڑھنے لگا۔ یہ آدمی وہاں پہ بیٹھ گیا خانہ کعبہ کے سامنے اور نمازیں اور دعائیں پڑھنے لگا۔ پھر اس نے سجدے میں جا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دی۔ علی ایک کونے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کا سجدہ بہت طویل ہو گیا تو علی کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ اس کے پاس جا کر کہا کہ بھائی اب چلو، اب ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مگر جواب نہ پا کر اس کو ہلایا تو دیکھا کہ اس کا تو دوران سجدہ ہی انتقال ہو چکا تھا۔ علی کو اس کی موت پر بڑا رشک آیا کہ کس قدر شاندار موت نصیب ہوئی ہے، دوران سجدہ، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے عین سامنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد۔ خیر اس شخص کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور ہزاروں لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اس کی میت کو علی نے حسب وعدہ اس کے شہر پہنچا دیا، اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا، تمام ماجرا ان کے وارثوں کو سنایا۔ اس کے بعد علی نے اس کی بیوہ سے دریافت کیا کہ میں بہت ہی زیادہ بے چین ہوں اس بات پر کہ یہ ایسا کیا کام کرتا تھا کہ اس کو ایسی شاندار موت نصیب ہوئی۔ اس کی بیوہ نے کہا یہ تو کبھی 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزہ اور زکوٰۃ تو بہت دور کی بات، مگر ہاں اس میں ایک عادت اچھی تھی کہ جب بھی بازار جاتا اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے کچھ بھی لاتا تو پڑوس میں رہنے والی بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کو نہیں بھولتا تھا، ہمیشہ راشن پہلی تاریخ کو ہی دے آتا تھا، اور شاید اور اس کی جو بیوہ عورت تھی وہ ہمیشہ دعائیں دیتی تھی اس کو کہ تمہارا خاتمہ خدا بالخیر کرے۔ خیر یہی شاید خدا کو یہی ادا پسند آ گئی تھی۔ سچ ہے کہ خدا ذرا برابر بھی نیکی کا بدلہ ادا کر دیتا ہے، اور رسول اللہ کا بھی فرمان ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اچھی موت دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ